امت مسلمہ کے حکمران اتنے بے حس ہو چکے، اتنے بے غیرت ہو چکے، ان کی بے غیرتی کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ پوری دنیا کے اندر اس وقت اسرائیل ابھی آج تک ایڑی چھوٹی کا زور لگا کر مسلمانوں کو قائل کرنے کی کوشش کرتے رہے کہ مسلمان ممالک یا غیر مسلم ممالک اسرائیل کو ایک ریاست کے طور پر تسلیم کر لیں۔ ہمارے پاکستان کے اندر بھی کچھ بے غیرت قسم کے لوگوں نے یہ بات اسمبلی اور پارلیمنٹ کے اندر یہ بل کو پیش کرنے کی کوشش کی، اس کو پاس کرنے کی کوشش کی کہ جی یہودیوں کی اس ریاست کو اور اسرائیل کو تسلیم کر دیا جائے۔ لیکن الحمدللہ آپ نے دیکھا علماء دیوبند کھڑے رہے، ڈٹ کر کھڑے رہے، اور ہم نے کہا کہ ان قادیانی نواز اور ایک کافر نواز اسرائیل کو کسی کا باپ بھی پاکستان کا تسلیم نہیں کروا سکتا۔ ہم نے نہیں کیا، پاکستان نے تسلیم نہیں کیا، اس لیے قائد اعظم کا تصور تھا یہی نہیں رکھتی۔ پوری دنیا کے اندر مصر جیسے لوگوں نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا۔ آج اسلام کا اور مسلمانوں کا جنازہ مصر سے اٹھ گیا ہے۔ اردن نے تسلیم کر لیا، اردن کے اندر اسلام نام کی کوئی چیز نہیں رہی، اسلام کا جنازہ وہاں سے نکل گیا ہے۔ پوری دنیا کے اندر اللہ کے فضل و کرم سے اگر پاکستان کے اندر جہاد کا نام لیا جاتا ہے وہ اس لیے کہ ہم نے اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا، ہم نے اسرائیل کے اوپر لعنت بھیجی۔ اگر پوری دنیا کے اندر الحمدللہ ملک پاکستان کے اندر تبلیغ کا کام دھڑا ہو رہا ہے، اس کی برکت یہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے پاکستان کے حکمرانوں اور پاکستان والوں نے الحمدللہ اسرائیل کے اوپر تھوکا ہے، اسرائیل کو انہوں نے تسلیم نہیں کیا ہے۔ پاکستان کے اندر اللہ کے فضل و کرم سے ہر سالانہ ہزاروں کے تعداد میں لوگ عالم بن رہے ہیں، حافظ بن رہے ہیں، اور دین کا کام ہو رہا ہے، اسلام کی خدمت ہو رہی ہے۔ مساجد کے اندر اس طرح آزادانہ میں بھی بیٹھا ہوں اور بات کر رہا ہوں اور آپ بھی آزادانہ بیٹھے اور بات کر رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا۔ اور اگر پاکستان کے اندر اسرائیل کی تسلیم کرنے کی بات ہو جائے یا خدا نخواستہ اگر اسرائیل کو تسلیم کر لیا جائے تو پھر ہمارے علماء اور مسلمان بھی اردن کی طرح اور مصر کی طرح آزاد خیال اور آزاد منش مسلمان کہلائے جانے لگے۔ ان کی سب سے بڑی سازش یہ تھی، اب یہ چند سالوں سے آپ اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں نا جی کہ اسرائیل والوں نے اور امریکہ نے محمد بن سلمان، یہ محمد، اس کا نام محمد ہے، اس بدبخت کا نام محمد نہیں ہونا چاہیے، بن سلمان اس کو کہنا چاہیے، میں بن سلمان اس کو کہتا ہوں۔ ان کے ساتھ جنہوں نے دوستی نبھانے کی کوشش کی، اب اس کو مجبور کیا جا رہا ہے، بن سلمان کو مجبور کیا جائے سعودی حکومت کو کہ وہ اسرائیل کو تسلیم کرے۔ اس لیے ان کا مطمع نظر یہ ہے جب سعودی حکومت اسرائیل کو تسلیم کرے گی تو پھر ہم چونکہ اسلام کا مرکز سعودی عرب کو سمجھتے ہیں، مسلمانوں کا مرکز سعودی عرب کو ہم سمجھتے ہیں، تو ان لوگوں کی کوشش یہ ہے کہ سعودی عرب اگر اسرائیل کو تسلیم کرے گی تو پھر باقی مسلمان ممالک کے لیے اسرائیل کو تسلیم نہ کرنا مشکل ہو جائے گا، وہ مجبور ہو کر اسرائیل کو تسلیم کرے گا۔ قرآن کریم علیہ باللہ جھوٹ نہیں ہے، اللہ رب العالمین کے ساتھ جھوٹی ذات نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء۔ ابھی انہوں نے سعودی حکومت کے ساتھ دوستی نبھانے کی کوشش کر رہے ہیں، دوستی کی ہاتھ انہوں نے بڑھا دی ہے پاکستان سعودی حکومت کی طرف، وہ اپنے مفادات کے لیے وہ دوستی کرنا چاہتے ہیں۔ کافر اور یہود و نصارہ مسلمانوں کا دوست ہرگز نہیں بن سکتے۔ جیسے میں نے گن کر آپ کو بتایا ہے، عراقی حکومت کو کس نے ان کا تختہ الٹ دیا، صدام حسین کو کس نے سولی پہ چڑھا دیا ہماری عید کے دن، اس کا ذمہ دار امریکہ، برطانیہ، اسرائیل۔ لیبیا کے اندر آپ نے دیکھا کرنل قذافی کے بہترین ایک حکومت تھی، عوام اور رعیت اپنے بادشاہ اور کرنل قذافی کے لیے واری جایا کرتے تھے، قربان ہوتے تھے۔ خانہ جنگی اس نے پیدا کر دی وہاں پر، کرنل قذافی کو ایک پائپ لائن کے اندر مارا گیا اور پکڑا گیا اور عوام نے اس کو مار دیا اور شہید کر دیا۔ وہاں پر انہوں نے اپنے لیے راستہ صاف کر دیا۔ اب وہاں کے عوام اور وہاں کی پبلک اب خون کا آنسو رو رہا ہے اور کرنل قذافی کو یاد کر رہا ہے۔
ابھی سعودی حکومت اور باقی مسلم ممالک یہ سب تماشائی بن کر دیکھ رہے اور یہ سمجھتے ہیں کہ اسرائیل ہمیں کچھ نہیں کہتا، امریکہ ہمیں کچھ نہیں کہتا، برطانیہ ہمیں کچھ نہیں کہتا۔ ایسا نہیں ہے۔ یہ آہستہ آہستہ اسلامی جتنے اسلامی ممالک ہیں سب کی بنیادیں کوکری کر کے، ان کی بنیادوں کو خالی کر کے اور وہاں کے اسلامی تشخص کو ختم کر کے اپنے پنجے گاڑ دیتا ہے اس کے اندر۔ اس کے بعد پھر اس کی دوسری سازش کے لیے جو جگہ ہے اللہ نہ کرے وہ پاکستان ہے۔ لیکن انشاءاللہ العزیز میں پر رسول پر بیٹھ کر یہ کہتا ہوں، پاکستان اور پاکستانی فوج اتنی کمزور نہیں ہے کہ منحوس قسم کے یہودی اور بے دین قسم کے یہودی، منحوس اور نجس یہودی پاکستان اور پاکستانی فوج کو شکست دے سکے، پاکستان کے ایجنسی اور انٹیلیجنس کو شکست دے سکے، ہرگز نہیں ہو سکتا۔ انشاءاللہ پاکستان اور پاکستانی حکومت یہ تمہیں ناکو چھنے چھپوا دیں گے، تمہیں تمہارے ماں کی چچی کو دودھ یاد دلا دیں گے انشاءاللہ، اگر تم نے پاکستان کے خلاف، پاکستان کے اوپر تم نے ٹھیڑی آنکھ اٹھائی تو۔ ایسا نہیں ہے، ہم عربوں کی طرح بے غیرت نہیں ہے۔ یہاں پر مسلمان بیٹھے ہوئے اللہ کے فضل و کرم سے، غیرت مند بلوچ بیٹھے ہوئے یہاں پر، غیرت مند پٹھان بیٹھے ہوئے یہاں پر، اتنے بے غیرت نہیں ہے کہ تم ہمارے وطن عزیز پر اور ہمارے ملک پاکستان کے اوپر تم انگلی اٹھاؤ اور ہم باقی آج کل کے اسلامی 57 ممالک کی طرح خاموش بن کر تمہیں تماشائی بن کر تمہیں دیکھتے رہے۔ جس طرح افغانستان کے اندر ہمارے مسلمان بھائیوں نے، پٹھانوں نے، بلوچوں نے، سندھیوں نے، پنجابیوں نے، باقی زبان والوں نے تمہیں چٹھی کا دودھ یاد دلایا تھا، یہاں پاکستان کو انشاءاللہ تمہارے امریکہ کا اور برطانیہ کا اور اسرائیل کا قبرستان بنا کے چھوڑو گے اللہ کے فضل و کرم سے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے انشاءاللہ۔ پاکستان کو کسی کا باپ بھی پاکستان کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا انشاءاللہ۔ پاکستان لا الہ الا اللہ کے نام پر بنا ہے، اسلام کے نام پر بنا ہے۔ مسلمانوں کو تم شکست دے سکتے ہو لیکن اسلام کو آج تک کسی نے شکست نہیں دی۔